آداب دوستو، شاعری کی پاٹھشالہ میں آپ کا استقبال ہے۔ خواجہ میر درد کو اردو اور فارسی شاعری میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کے اشعار میں تصوف کا رنگ گہرا ہے۔ آج انہی کے اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے: دنیا میں کون کون نہ یک بار ہو گیا، دنیا میں کون کون نہ یک بار ہو گیا، پر منہ اس طرف نہ کیا اس نے جو گیا، پر منہ اس طرف نہ کیا اس نے جو گیا۔ دنیا یہ عربی کا لفظ ہے۔ اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ یہ بر صغیر کی علاقائی زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے مصرع میں یک بار کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بار۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کوئی ایسا دلکش مقام نہیں ہے جس سے کبھی نہ ختم ہونے والا تعلق قائم کیا جائے۔ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس میں طرح طرح کے لوگ آئے اور اپنی زندگی گزار کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ اس دنیا سے جو گیا وہ پھر لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ چھوٹا بڑا امیر غریب کسی کی واپسی نہیں ہوئی۔ جو ہمیشہ کا گھر ہے وہ دنیا نہیں، وہ آخرت ہے۔ اس لیے دنیا کی دلچسپیوں سے بے رغبت رہیں۔ دنیا میں کون کون نہ یک بار ہو گیا، پر منہ اس طرف نہ کیا اس نے جو گیا۔ درد دہلوی کہتے ہیں: پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر لیے، پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر لیے، اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا۔ اس شعر میں ایک لفظ خاک، خاک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مٹی۔ صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، یہ عربی کا لفظ ہے لیکن فارسی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے چشم، اس کا مطلب ہے آنکھ، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اشکبار بھی فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آنسو برسانا یا آنسو بہانا، یہ بھی فارسی کے الفاظ ہیں۔ اوپر کے شعر میں شاعر نے اپنی بربادی اور محرومی کے احساس کو ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں محبت کے سبب بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں نے بھی اپنے محبوب سے بچھڑ کر بہت سی پریشانیاں جھیلیں۔ میرا جسم ایسی آوارہ ریت کی طرح ہے جسے ہوا ادھر سے ادھر لیے پھرتی ہے۔ شاعر اپنی بھیگی آنکھ کو مخاطب کر کے کہتا ہے: اے میری آنکھ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی، تو میری لاچارگی میں میرا سہارا بنتی تھی، تو نے بھی سماج والوں کی طرح میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور آنسو بہانا بند کر دیا۔ پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر لیے، اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا۔ درد دہلوی کا شعر ہے: طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ طوفان نوح کا مطلب ہے نوح کا طوفان، فقط کا مطلب ہے صرف، یہ عربی کا لفظ ہے۔ ننگ خلق کا مطلب ہے جو لوگوں کے لیے بدنامی کا سبب ہو، شرمندگی کا سبب ہو، عار کا سبب ہو۔ خدائی کا مطلب جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے وہ سارا کچھ، ساری کائنات۔ شاعر عاجزی، انکساری اور ونمرتا کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بہت گنہگار اور پاپی ہے۔ شاعر طوفان نوح کا تاریخی واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے تو صرف زمین کو ڈبویا تھا، لیکن میری اہمیت اتنی کم ہے کہ پوری انسانیت میری وجہ سے شرمندہ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ قوم نوح کی خطاؤں نے تو صرف یہ دنیا ڈبوئی تھی، مگر میری وجہ سے تمام انسانیت ہی شرم سے ڈوب گئی ہے۔ طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگ خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔
صوفی شاعر درد دہلوی کہتے ہیں، واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، گریا میرا تو نام اعمال دھو گیا۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے واعظ، جس کا مطلب ہے واعظ کہنے والا، نصیحت کرنے والا یا دھرم کا جانکار۔ یوم حساب کا مطلب ہے حساب کا دن، قیامت کا وہ دن جب تمام انسان اللہ کے سامنے اپنے اچھے اور برے کاموں کا حساب دیں گے۔ یوم حساب عربی کے الفاظ ہیں۔ اس شعر میں ایک لفظ ہے گریا، جس کا مطلب ہوتا ہے رونا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ نام اعمال کا مطلب ہے وہ دستاویز جس میں انسان کے اچھے اور برے کام لکھے جاتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے اس میں وہ تمام چیزیں درج کی جاتی ہیں جو اچھے اور برے کام کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونے اور معافی چاہنے پر انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شاعر نصیحت کرنے والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہم کو یوم حساب یعنی قیامت کے دن کا خوف کیوں دلاتے ہو؟ تم کو کیا خبر کہ ہم اپنے گناہوں پر کس قدر شرمندہ ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے اس قدر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے۔ واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، گریا میرا تو نام اعمال دھو گیا۔ میر درد کہتے ہیں، اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ جہان کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ دوسرے مصرع میں ایک لفظ ہے شبنم، اس کا مطلب ہوتا ہے اوس۔ اس شعر میں شاعر صوفیانہ انداز میں انسانی زندگی کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ درد کہتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو اس کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خاندان اور دوستوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر یہ زندگی اوس کی طرح ہے۔ شبنم جب رات کو پھولوں پر پڑتی ہے تو درخت اور پتے چمک اٹھتے ہیں، کھیت یا باغیچے میں ہر طرف اجالا پھیل جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ اس دنیا میں وہ خوشیاں لے کر آتا ہے اور انسانوں کی بستی کو رنگین بنا دیتا ہے، لیکن جس طرح شبنم چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے اور دھوپ کی گرمی کا مقابلہ کرتے کرتے آخر کار فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی وجود بھی اس دنیا میں چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، شبنم کی طرح جان کو وہ اپنی رو گیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔